العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. سورۃ النساء آیت نمبر 95 اور 96 کی میں نے تلاوت کی ہے. ان دو آیتوں میں اللہ نے فرمایا لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہیں. جو لوگ بغیر کسی معذوری کے شریک جہاد نہیں ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جو اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. دونوں کے درجات میں بہت تفاوت پایا جاتا ہے. غیر اولی الضرر جو بغیر عذر کے بیٹھے رہتے ہیں. ہاں جو عذر کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو مجاہدین کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. انہوں نے یہ آیت کریمہ لکھ دی. اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تشریف لائے. کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو اندھا ہوں میرا کیا قصور ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے اضافے کے ساتھ یہ آیت کریمہ نازل کی. اگر کسی عذر کی بنا پر اگر کوئی آدمی شریک جہاد نہ ہو تو اسے بھی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ. ایک غزوے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں ما سرتم مسیرہ جب بھی تم کوئی سفر کرتے ہو ولا قطعتم وادیہ جب بھی تم کوئی وادی طے کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. پھر فرمایا حبسہم المرض یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عذر نے روک لیا ہے جنہیں بیماری نے روک لیا ہے. اور پھر اسی طرح اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ بیمار ہوتا ہے سفر کرتا ہے تو وہ صحت کے ایام میں جو جو نیکیاں کرتا تھا وہ ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے. جان اور مال انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یقیناً جس نے اللہ کی راہ میں ان دونوں چیزوں کی قربانی دے دی یقیناً اس سے بڑھ کر کے کس کا درجہ ہو سکتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل کون ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ یعنی دونوں فریق کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو مجاہدین اور غیر مجاہدین دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، جنت اور مغفرت دونوں کو حاصل ہوگی، لیکن درجات میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا، تفاوت ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، درجات منہ مغفرۃ ورحمہ، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی، ورحمہ اور رحمت کی بھی، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ دلالۃ علی ان الجہاد لیس بفرض عین، اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلالت موجود ہے کہ جہاد یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کے ہر فرد پر ضروری نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں میں ایک خاصی جماعت جہاد میں شرکت کرے تو بقیہ لوگوں سے جہاد کی شرکت ساقط ہو جاتی ہے، الا یہ کہ اگر حاکم وقت کی طرف سے اگر یہ اعلان ہو، خلیفہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کہ سب کو جہاد میں شریک ہونا ہے، پھر تب ایسی صورت میں جہاد یہ فرض عین ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ جو بات بیان کی کہ دونوں کے ساتھ جنہوں نے جہاد میں شرکت کی اور جو بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھے رہے، دونوں کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کیا ہے، یہ اس صورت کی بات ہو رہی ہے جبکہ جہاد فرض عین نہ رہے بلکہ فرض کفایہ رہے۔ آج کے لیے بس یہی دو آیت کریمہ کافی ہیں، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔